پکڑ نہ فرما، واغفر لی ما لا یعلمون، اے اللہ یہ لوگ جو میرے بارے میں نہیں جانتے ان گناہوں کو معاف فرما، واجعلنی خیرا مما یظنون، اور اے اللہ لوگ میرے بارے میں جو وہم و گمان کرتے ہیں مجھے ان سے بہتر بنا۔ یہ دعا انسان کو عاجزی بھی سکھاتی ہے، اللہ سے مغفرت کی طلب بھی سکھاتی ہے، اور اللہ سے التجا کرنے کا ہنر بھی سکھاتی ہے۔ ہم بارگاہ الہی کے فقیر ہیں، اور ہر لمحہ ہمارا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ جو ملا ہے وہ اللہ کے در سے ملا ہے، اور آئندہ جو کچھ ملے گا وہ سب اللہ کے در سے ملے گا۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے بھیگ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، ہم تو سراپا خطا ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کی بخشش ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت اور اس کی عنایت کا صدقہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کے انسانوں تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو، فقیر ہو، بے بس ہو، عاجز ہو، مانگنے والے ہو۔ مانگنے والے کا کام ہمیشہ مانگنا اور مانگتے رہنا ہے، اور جب انسان دل لگا کر مانگتا ہے نوازا جاتا ہے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ ہمارا کام خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا اور ہاتھ اٹھانا ہے، اور اس سے مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی محبت کا، آپ لوگوں کی عنایت کا، آپ لوگوں کے حسن ظن کا، اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی اور کرم نوازی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھ ناچیز کو، جو آپ کا اپنا ہے، اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ یہاں دستار بندی ہوئی متعدد حفاظ کرام کی، اور یہ بڑی خیر کی اور برکت کی بات ہے۔ یہ ادارہ، یہ مدرسہ عربیہ مصباح العلوم آپ کا، ہمارا اپنا ادارہ ہے، اور یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے علم کے افق پر روشن آفتاب و مہتاب بن کر طلوع ہوئے، اور ان کی روشنی اور چمک سے دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ بڑے بڑے علماء اس ادارے سے پڑھ کر نکلے۔ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ آپ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں ایسا ادارہ ہے جس نے بڑے بڑے علماء کے لیے بنیاد کا کام کیا ہے۔ بنیاد کا پتھر چاہے جہاں رکھا جائے، عمارت کی ساری بلندی اسی کے مرہون منت ہوتی ہے۔ اس ادارے نے ابتدائی تعلیم دی، اور پھر یہاں سے لوگ گئے، دارالعلوم دیوبند گئے، ندوہ گئے، مظاہر علوم گئے، اور بڑے بڑے علماء فضلاء تیار ہوئے جنہوں نے اس گاؤں کا نام ملک میں روشن کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے اس ادارے کو اللہ نے یہ شرف بخشا۔ جس طرح درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ادارے اپنے فیض یافتگان سے پہچانے جاتے ہیں، ادارے اپنے فضلاء سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس ادارے کی تاریخ کتنی زرین اور روشن ہے، اور یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے کیسے بلند مرتبہ لوگ ہیں۔ اگر آپ اس ادارے کی قدر و قیمت نہیں جان رہے ہیں تو یہ آپ کی میری محرومی کی بات ہے۔
ادارے عمارتوں سے نہیں جانے جاتے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مدرسہ عربیہ مصباح العلوم کے پاس زمین مختصر سی ہے، عمارت چھوٹی ہے، بہت زیادہ طلبہ یہاں بیرون کے مقیم نہیں ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ بس چھوٹا موٹا ادارہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ ایک وقت ایسا رہا ہے کہ اس پورے ضلع میں اس درسگاہ کے علاوہ کوئی دینی درسگاہ نہیں تھی، اور سارے علاقے سے لوگ اسی ادارے میں آتے تھے۔ جو پرانے علماء ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ جو آپ کے پرانے لوگ ہیں وہ بتائیں گے کہ اس ادارے کی کتنی زرین خدمت ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ اس ادارے کو اور آگے بڑھائیں، اس کی ضروریات کا تکفل کریں، اس ادارے کی مدد کریں، اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں یہ تو گاؤں کا ادارہ ہے، یہ خیال نہ ہو کہ چھوٹا سا ادارہ ہے۔ آج کل چونکہ گاؤں دیہات کے لوگ بھی انٹرنیٹ چلانے لگے ہیں، اور یہاں تو اب کی دفعہ جو میں نے آ کر دیکھا تو معلوم ہو رہا ہے کہ سارا گاؤں جو ہے یوٹیوبر بنا ہوا ہے۔ جس کو دیکھیے جوان کو وہ بنا رہا ہے ویڈیو اور ڈال رہا ہے موبائل اپنے اکاؤنٹ پر، جس کو دیکھیے اس کا یہی کام ہے، صبح یہی کام، شام کو یہی کام، چل رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ سوتے سوتے بھی ویڈیو بناتے ہوں گے، لگا دیتے ہوں گے موبائل تاکہ ان کا سونا، ان کے خراٹے وہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ یہ جو ہمارا نوجوان کا شوق ہے اور یہ جو سلسلے عالیہ واٹسپیہ سے تعلق ہے، یہ ذرا خطرناک ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 4 ہی سلسلے رہے ہیں تصوف کے، نقشبندی اور قادری اور چشتی اور سہروردی، لیکن یہ 5واں سلسلہ اب ایجاد ہوا ہے، اس کا نام ہے سلسلہ عالیہ واٹسپیہ، اور سب سے زیادہ لوگ اسی میں مرید بھی ہوتے ہیں، اسی میں خلیفہ بھی ہوتے ہیں، اور آج کل جو ہے جس کو دیکھیے وہ یہی کام کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ یہاں بھی اس کا چلن ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے اداروں کو دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ ہمارا یہ ادارہ ان کے مقابلے میں عمارت کے لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ ادارہ یوں ہی سا ہے۔ یاد رکھیے، ادارے اپنی خدمات اور اپنی تاریخ کے آئینے میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کے اس ادارے کا ماضی بہت روشن ہے، اور اگر آپ محنت کریں گے اور توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اس کا مستقبل بھی منور ہوگا۔ یہ ذہن نہ بنائیے کہ کسی ادنا اختلاف کی وجہ سے ہم اداروں اور دینی دانشگاہوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں اللہ کی توفیق سے مجھے جانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ تھوڑے تھوڑے اختلافات ہم لوگوں کو ایسی راہ پر ڈال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دینی نقصان بھی ہوتا ہے، اور اداروں اور دینی دانشگاہوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ دل کو پاک رکھیے، دل کو صاف رکھیے، اختلافات کو کبھی مخالفت کی شکل میں جنم نہ لینے دیجیے۔ اگر کوئی بات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم اختلاف کو مخالفت اور دشمنی بنا لیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اختلافات، جھگڑا، لڑائی دین کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔
حدیث